پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے ہم جاننا چاہیں گے، عالمہ افق آپ کی سمجھائیں گے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کون سے حقوق ہیں کہ جن کی ادائی واجب ہے اور کون سے حقوق ایسے ہیں کہ جن کی ادائی مستحب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے اگر قرآن کریم کی طرف دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے سورہ النساء آیت نمبر 36 میں جب والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا، اس کے آگے ہی آیت مقدسہ موجود ہے کہ والجار ذی القربہ والجار الجنوبی والصاحب بالجنبی۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے 3 قسم کے پڑوسیوں کا ذکر کیا گیا، ان سے بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ ان میں پہلے ہیں قریب کے پڑوسی، پھر ہیں دور کے پڑوسی اور پھر ہیں تمہارے ساتھی۔ تو ان تینوں قسم کے افراد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ضروری ہے۔ پھر ہمسائے کی اگر یوں تعریف دیکھی جائے کہ پڑوسی کہتے کس کو ہیں، تو جس کے گھر کی دیوار یا جس کی دکان ہم سے متصل ہو، ہمارے گھر یا دکان سے متصل ہو، وہ ہمسائے کہلاتے ہیں۔ اور ارد گرد رہنے والے لوگوں کو یوں عام اصطلاح میں پڑوسی کہا جاتا ہے۔ اور جہاں تک حقوق کی بات کی جائے تو ہر دوسرے بندے کی جانب سے ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، شرعی اعتبار سے وہ حقوق کہلاتی ہے۔ ان کے حقوق اگر دیکھے جائیں تو حدیث مقدسہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک طویل حدیث موجود ہے، جس کا مفہوم ہے کہ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے حقوق یہ ہیں کہ اگر یہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرو، اگر یہ انتقال کر جائیں، فوت ہو جائیں تو ان کے جنازے میں شرکت کرو، اگر یہ قرض مانگے اور تم دے سکتے ہو تو ان کو قرض ادا کرو، اور اگر ان میں کوئی عیب نظر آئے تو اس کی پردہ پوشی کرو۔ آگے فرمایا مدد طلب کرتے ہیں اور تم مدد کرنے پر قادر ہو تو ان کی مدد کرو، اور اگر وہ محتاج ہیں تو ان کو عطا کرو۔ تو یہ مفہوم حدیث مقدسہ میں موجود ہے، یعنی پڑوسیوں کی ہر حال میں خیر خواہی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کے ساتھ وہ تمام معاملات کرنا کہ جو ایک اچھے انسان، ایک اچھے مسلمان ہونے کی نشانی ہے، وہ لازم ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر کالر شامل کر لوں، پھر آپ کی سمجھاتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام جی، میری بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی نورین بول رہی ہوں لاہور سے۔ نورین، خوش آمدید کہتے ہیں پیاری بہن، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی میرا یہ پہلا سوال تو یہ ہے، اگر کوئی ماں اپنی بیٹی کو اپنے گھر اس لیے نہ آنے دے کہ وہ بدتمیزی کرتی ہے گھر آ کے، کیونکہ وہ بدتمیزی رویہ اس کا سسرالیوں کا ظلم و ستم کی وجہ سے ہے، وہ اس کا اتنا غصے میں آنا، اگر ماں دروازہ نہ کھولے اور باقی بھی اپنے رشتہ داروں سے پابندی لگا دے، خود بھی نہ ملے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اگر سسرال جو ہے اپنی بہو پر پابندیاں لگائیں کہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے نہ ملے، ماں باپ سے نہ ملے، دکھ میں بھی نہ ملے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی۔ اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، بات ہو رہی ہے پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ہمارے معاملات کے تعلق سے اور والدین کے احترام کے تعلق سے ہم نے بات کی۔ اپنے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے صلہ رحمی کے تعلق سے بات کی، اب ہم بات کر رہے ہیں جناب پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے، پڑوسیوں کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ ہمارے کیسے معاملات ہونے چاہیے، ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھا رہی ہیں عالمہ افق مزمل جی۔ اپنی بات مکمل کیجیے افق جی۔ تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ پڑوسیوں کے جو حقوق حدیث مقدسہ میں گنوائے گئے، اس کے بعد ایک اور حدیث بھی موجود ہے جس میں نبی کریم نے فرمایا کہ وہ شخص ایماندار نہیں کہ جو خود شکم سیر ہو کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، اس کے پڑوس میں بچے بھوک و پیاس سے بلکتے ہوں۔ یعنی ایماندار نہیں سے مراد یہ کہ ایسے بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ نماز ادا کرتا ہو، چاہے وہ باقی عبادات کرتا ہو، لیکن پڑوسیوں کے حقوق میں اگر اس کی کوتاہی موجود ہے تو نبی کریم نے اس کے ایمان کو ناقص قرار دیا۔ پھر ہمارے یہاں پر عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز اچھی منگواتے ہیں تو بعض اوقات پڑوس میں کیا حالات چل رہے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ خیر خبر لینے کی تو عادت لوگوں میں اب ختم ہو چکی ہے، اتنے سوشل ہو چکے ہیں کہ آر پار والوں کا خیال نہیں ہوتا، لیکن وہ میلوں دور جو بیٹھا اس کا پتہ ہوگا بندے کو۔ تو اس بات کا لحاظ کرنا ضروری ہے کہ جس کا گھر آپ سے متصل ہے پہلے اس کا خیال کریں۔ اگر کوئی چیز اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں، یہ حدیثوں کے الفاظ موجود ہیں کہ اگر کوئی اچھی چیز بنائی ہے گھر میں، کوئی اچھی ڈش بنائی ہے یا کوئی اچھی چیز فروٹ وغیرہ باہر سے منگوایا ہے، تو اگر اس میں سے تھوڑا سا حصہ نکال کے آپ اپنے پڑوسی کو دے دیتے ہیں، اس کا دل بھی خوش ہو جائے گا اور حدیث مقدسہ پر یہ عمل بھی پایا جائے گا۔ ہمارے یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ پڑوسیوں کو الٹا ایذا دی جاتی ہے، ان کے گھر کے آگے گاڑیاں پارک کر دیں گے یا پھر بلا ٹائم ہارن بجائیں گے۔ کسی کے گھر میں اگر فنکشن ہو، خواہ وہ محفل میلادی کیوں نہ ہو،
نعت خوانی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اس قدر تیز آواز سے ساؤنڈ کرنا اور یا ساؤنڈ سسٹم ہونا کہ برابر والے پڑوسی کوئی بیمار ہیں، کوئی سوئے ہوئے ہیں، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، بچے سوئے ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں، اس کا لحاظ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ان کے گھر کے آگے کچرا ڈال دینا، ان کے گھر کے آگے گندگی کر دینا، ان ساری چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہو تو پھر ہمارا رویہ کیا ہو؟ ہم بھی کسی کے پڑوسی ہیں، اگر ہمارے ساتھ یہ کوئی معاملہ کرے تو اس کو سامنے سے جواب دینے کی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ جیسا وہ کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ یہ معاملہ کریں، یا پڑوسی برا ہے تو ہمیں برا کرنے کی اجازت مل گئی۔ صحابی رسول نے جب نبی کریم سے پوچھا کہ اگر ہمارا پڑوسی ہمیں ایذا دے تو ہم کیا کریں، تو نبی کریم نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، اور ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کو اس کا پڑوسی ایذا دے تو وہ اس پر صبر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول اتنی آسان بات نہیں ہے، لیکن اگر جو شخص اپنے پڑوسیوں کی دی ہوئی ایذا رسانیوں پر صبر کرتا ہو تو اسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا مستحق قرار دیتا ہے، اور اللہ کی محبت سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس طرف دھیان دیا جائے کہ کہیں ہماری وجہ سے ہمارے برابر والے، ہمارے پڑوس تکلیف میں تو نہیں، اگر ہیں تو اسے پیشتر دور کیا جائے، اس سے قبل کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے کہ نبی کریم کی ناراضگی ہمیں مول لینی پڑے۔ ٹھیک ہے جناب، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مس مجھے ایک سوال پوچھنا تھا۔ سوال میرا یہ ہے کہ ہمارا کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی ہو، اس کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے یا صدقہ دینا ہے؟ صدقے میں زیادہ طاقت ہوتی ہے یا دعا میں؟ اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، اور میں شامل کروں گی، آپ اپنے ٹی وی سیٹ کے پاس جائیے۔